اپنی بیوہ بہو کو میرے پاس بھیج دیں، میں آپ کے بیٹے کو معاف کر دوں گا۔ براق لاشاری نے غرور سے امجد خان کو کہا۔ اس کی بات پر سارے جرگے میں خاموشی چھا گئی۔ ان کے ہاں بیوہ کی چادر بھی غیر مرد جو نہیں دکھاتے تھے، لیکن امجد خان نے بیٹے کو بچانے کے لیے بیوہ بہو کو براق لاشاری کے پاس بھیج دیا۔ براق نے خوف سے کانپتی 20 سالہ لڑکی کا دوپٹہ اتارا تو وہ زخموں سے لہو لہان تھی۔ کس نے کیا یہ؟ میرے انکار پر امجد بابا نے مار کے زبردستی بھیج دیا۔ براق نے طیش میں آ کر اسے گود میں اٹھایا اور سیدھا اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی خوف سے سسکیاں لے رہی تھی اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ براق نے اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا اور خود وہیں فرش پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ براق نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے نرم بناتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی نے سہمے ہوئے انداز میں نظریں اٹھائیں اور کانپتی آواز میں کہا، حیا، حیا، ڈرو مت، اب تم محفوظ ہو۔ براق نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو وہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ براق کے دل میں امجد خان کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ وہ باہر کی طرف لپکا اور اپنے ملازم کو آواز دی، رحمت علی، جاؤ اور شہر سے کسی لیڈی ڈاکٹر کو لے کر آؤ، جلدی کرو۔ رحمت علی نے حاکمانہ لہجے میں سر ہلایا۔ جی چھوٹے سائیں، میں ابھی جاتا ہوں۔ براق واپس کمرے میں آیا تو حیا بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی رو رہی تھی۔ براق نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں لگتا تھا میں کوئی درندہ ہوں؟ براق نے تلخی سے مسکرا کر پوچھا۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ جرگے میں تمہارے سسر نے اپنے قاتل بیٹے کی جان بچانے کے لیے تمہارا سودا کر دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ براق لاشاری ایک بیوہ کی عزت اچھالے گا۔ براق کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ اسے نہیں معلوم کہ لاشاری خاندان دشمنی نبھانا جانتا ہے، عورتوں پر ظلم کرنا نہیں۔ حیا نے حیرت سے براق کو دیکھا۔ اس کا رعب اور غصہ پورے علاقے میں مشہور تھا، لیکن اس وقت اس کے لہجے میں جو سچائی تھی، اس نے حیا کے دل سے خوف کو تھوڑا کم کیا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا، حیا نے اپنے ہاتھ کے نیل دکھاتے ہوئے رو پڑی۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے گولی مار دیں پر اس ظالم کے پاس نہ بھیجیں، لیکن امجد بابا نے کہا کہ ساجد کی جان زیادہ قیمتی ہے۔ براق کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تمہارے زخموں کا حساب میں اس امجد خان سے لوں گا، لیکن پہلے تمہارا علاج ضروری ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں رحمت علی لیڈی ڈاکٹر کو لے کر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے حیا کے زخموں پر پٹی کی اور کچھ دوائیاں دیں۔ سائیں، لڑکی بہت صدمے میں ہے اور جسمانی طور پر بہت کمزور ہے، اسے آرام اور اچھے کھانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کمرے سے باہر آ کر براق کو بتایا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ براق نے رحمت علی کو اشارہ کیا کہ وہ ڈاکٹر کو چھوڑ آئے۔ اگلی صبح براق لاشاری کی حویلی کے باہر امجد خان اپنے کچھ بندوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ براق نے اپنی پیاس بجھا لی ہوگی اور اب وہ ساجد کی معافی کے کاغذات پر دستخط کر دے گا۔ براق جیسے ہی باہر آیا، امجد خان آگے بڑھا۔ لاشاری صاحب، اپنے وعدہ پورا کیا۔ میری بہو اب آپ کے پاس ہے، اب میرے بیٹے کی جان بخشی کا کاغذ لکھ دیں۔ براق نے امجد خان کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے چہرے پر گھٹیا پن صاف نظر آ رہا تھا۔ امجد خان، تم باپ کہلانے کے لائق نہیں ہو، براق نے سرد لہجے میں کہا۔ امجد خان کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سائیں؟ جرگے کے سامنے بات طے ہوتی ہے۔ جرگے میں تم نے ایک بیوہ کا سودا کیا تھا۔ براق نے آگے بڑھ کر امجد خان کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے اس معصوم پر ہاتھ اٹھایا؟
اسے زخمی کر کے میرے پاس بھیجا۔ تم نے سوچا براق لاشاری ایک مجبور عورت کا فائدہ اٹھائے گا؟ سائیں، وہ میری بہو ہے، میں جو چاہوں کروں۔ آپ کو تو آپ کا بدلہ مل گیا نا؟ امجد خان نے ڈٹائی سے کہا۔ براق نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا۔ بدلہ مردوں سے لیا جاتا ہے، عورتوں سے نہیں۔ حیا اب تمہاری بہو نہیں ہے، وہ اس حویلی کی امانت ہے اور میرے نکاح میں آئے گی۔ امجد خان نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ نکاح ایک بیوہ سے؟ ہاں، نکاح تاکہ تمہارے جیسے گھٹیا لوگ دوبارہ اس کی طرف دیکھ بھی نہ سکیں۔ اور رہی بات تمہارے بیٹے ساجد کی، تو قانون اب اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ میں کیس واپس نہیں لے رہا۔ براق نے صاف لفظوں میں فیصلہ سنا دیا۔ آپ دھوکہ کر رہے ہیں لاشاری صاحب، میں دوبارہ جرگہ بلاؤں گا۔ امجد خان نے غصے سے چلایا۔ جاؤ بلا لو جرگہ، سب کو پتہ چلنے دو کہ امجد خان کتنا بڑا غیرت مند جو اپنی بہو کو خود دشمن کے گھر پر چھوڑ گیا تھا۔ براق نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اندر کی طرف مڑ گیا۔ امجد خان پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ حویلی کے اندر حیا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ ایک عجیب سے سکون کے تھے۔ جس معاشرے میں اسے ایک گناہ کی سزا ملی تھی، استعمال کیا گیا، وہیں ایک دشمن نے اسے عزت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ براق کمرے میں داخل ہوا تو حیا نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے۔ تم نے سب سن لیا؟ براق نے پوچھا۔ حیا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ آپ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ صرف ترس کھا کر؟ براق نے گہرا سانس لیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نہیں حیا، صرف ترس نہیں ہے۔ اس پسماندہ معاشرے میں اگر میں تمہیں ایسے ہی یہاں رکھوں گا تو لوگ تمہارے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے، اور تمہیں واپس بھیج دیا تو وہ ظالم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نکاح تمہاری حفاظت کا ڈھال ہے۔ حیا نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، لیکن میں ایک بیوہ ہوں، اور لوگ کہیں گے کہ براق لاشاری نے دشمن کی بہو پر قبضہ کر لیا۔ لوگوں کا کام کہنا ہے حیا، انہوں نے تب بھی باتیں بنائی تھیں جب تم یہاں آئی تھیں، وہ اب بھی بنائیں گے۔ اہم یہ ہے کہ سچ کیا ہے۔ کیا تم اس نکاح کے لیے تیار ہو؟ براق نے حیا کی مرضی جاننا چاہی۔ حیا نے کچھ پل خاموشی ساتھ کہا، میری زندگی کا فیصلہ تو ہمیشہ دوسروں نے ہی کیا ہے، لیکن پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ میرا فیصلہ غلط نہیں ہوگا۔ میں تیار ہوں۔ براق کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے، کل مولوی صاحب آئیں گے اور سادگی سے ہمارا نکاح ہوگا۔ اب تم آرام کرو۔ اگلے دن حویلی میں سادگی سے نکاح کی رسم ادا کی جائے گی۔ حیا نے سفید رنگ کا سادہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی زردی تھی، لیکن اب خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ براق نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے اور مولوی صاحب نے دونوں کے حق میں دعا کی۔ جب سب چلے گئے تو براق حیا کے پاس آیا۔ اس نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک دفعہ لفافہ اس کی حفاظت کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ حیا نے تعجب سے پوچھا۔ یہ تمہارے نام پر حویلی کے کچھ حصے کے کاغذات ہیں۔ آج سے تم صرف میری بیوی نہیں، اس گھر کی مالکن بھی ہو۔ براق نے سنجیدگی سے کہا۔ حیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ میرے ساتھ اتنا اچھا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو ہمیشہ سنا تھا کہ لاشاری خاندان کے لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں۔ براق ہنس دیا۔ ظلم ہم ان پر کرتے ہیں جو ظلم کے لائق ہوتے ہیں۔ امجد خان جیسے لوگوں کے لیے میں جلاد ہوں، لیکن تمہارے جیسے معصوم کے لیے نہیں۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ باہر سے اچانک گولیوں کی آوازیں آنے لگیں۔
حیا خوف سے چیخ اٹھی اور براق نے فوراً اپنی پسٹل نکال لی۔ تم اندر ہی رہو حیا، اور دروازہ اندر سے بند کر لو، جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا، براق نے سخت اور روب دار آواز میں کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ حیا نے گھبرا کر اس کی قمیض کو کونا پکڑا، اس کی آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ براق صاحب، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، وہ آپ کو بھی۔ براق لاشاری کو مارنے والا ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ حیا، تم بس اندر رہو۔ براق نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹایا، اپنی پسٹل لوڈ کی اور تیزی سے باہر صحن کی طرف بڑھ گیا۔ باہر فائرنگ کی آوازیں تیز ہو چکی تھیں، حویلی کے محافظ پوزیشن سنبھال چکے تھے اور دوسری طرف سے اندھا دھند گولیاں چل رہی تھیں۔ رحمت علی ایک ستون کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اپنی بندوق سے جواب دے رہا تھا۔ براق نے جھک کر پوزیشن لی اور رحمت علی کی طرف دیکھا۔ کون ہیں یہ لوگ رحمت علی سائیں؟ یہ امجد خان کے بندے ہیں، پیچھے والے راستے سے گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، رحمت علی نے چلا کر بتایا۔ براق کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ امجد خان کی اتنی ہمت! چادر اور چار دیواری کا تقدس بھول گیا ہے کیا؟ وہ گھٹیا انسان، ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں، لیکن امجد خان مجھے زندہ چاہیے۔ براق نے نشانہ باندھا اور دیوار کی اوٹ سے فائرنگ کرتے ہوئے ایک گنڈے کے پاؤں پر گولی ماری۔ وہ چیخ مار کر وہیں گر گیا۔ لاشاری خاندان کے محافظوں کی جوابی کارروائی اتنی سخت تھی کہ امجد خان کے بندوں کے حوصلے پست ہونے لگے۔ چند ہی منٹوں میں دو گنڈے ڈھیر ہو چکے تھے اور باقی اپنے ہتھیار پھینک کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن محافظوں نے انہیں گھیر لیا۔ امجد خان حویلی کے عقبی دروازے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ رحمت علی اور دو گارڈز نے اسے دبوچ لیا اور گھسیٹتے ہوئے صحن میں براق کے سامنے لے آئے۔ چھوڑو مجھے لاشاری، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم نے میرے بیٹے کو معاف کرنے کا وعدہ کیا تھا، امجد خان نے غصے اور خوف کے مارے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ براق سست رفتاری سے اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا، لیکن آنکھوں میں موت جھلک رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر امجد خان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ امجد خان کے منہ سے خون نکل آیا۔ دھوکہ میں نے کیا کیا؟ براق نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ جرگے میں اپنی بیوہ بہو کا سودا کرتے ہوئے تمہیں غیرت نہیں آئی؟ ایک معصوم لڑکی کو جانوروں کی طرح مار کر میرے پاس بھیجتے ہوئے تمہارا ہاتھ نہیں کانپا؟ وہ میری بہو تھی، میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں۔ تم نے ساجد کو معاف کرنے کا کاغذ نہیں لکھا، تم نے وعدہ کیا، وعدہ خلافی کی ہے۔ امجد خان نے اب بھی ڈٹائی دکھائی۔ براق نے اسے حقارت سے پیچھے دھکیلا۔ لاشاری عورتوں کا سودا نہیں کرتے اور نہ ہی کسی مجبور پر ظلم کرتے ہیں۔ تمہارا بیٹا ساجد قانون کی گرفت میں ہے اور وہ جیل میں ہی سڑے گا، اور رہی بات تمہاری، تو جو حشر تم نے اس معصوم کا کیا، اس کا حساب اب قانون تم سے لے لے گا۔ براق نے جیب سے فون نکالا اور شہر کے SHO کو نمبر ملایا۔ خان صاحب، امجد خان نے اپنے غنوں کے ساتھ میری حویلی پر حملہ کیا ہے، اپنے بندے بھیجیں اور اس بدماش کو اٹھا کر لے جائیں، اس پر یہ جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ امجد خان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ لاشاری، یہ تم اچھا نہیں کر رہے، میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، اس کی شکل سے مجھے گھن آتی ہے۔ براق نے گارڈز کو اشارہ کیا۔ گارڈز امجد خان اور اس کے زخمی بندوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ براق نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی پستول صاف کر کے کمرہ بند میں اڑاسی اور واپس کمرے میں طرف بڑھ گیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو حیا بیڈ کے سامنے
زمین پر سمٹی بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ براک اس کے قریب گیا اور فرش پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حیا، باہر سب ٹھیک ہو گیا ہے؟ امجد خان اب کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حیا نے سہمے ہوئے انداز میں اپنی سرخ آنکھیں اٹھائیں۔ وہ لوگ چلے گئے؟ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ براک کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے کہا تھا نا، اب تم محفوظ ہو۔ امجد خان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ حیا کی ہچکی بند ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اس دوزخ سے نکل آئی ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی بس اسی مار پیٹ اور ذلت میں گزر جائے گی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ براک نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس بار حیا خوف سے پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اگلی صبح حویلی میں سکون تھا۔ دھوپ صحن میں پھیل چکی تھی۔ رحمت علی چائے اور ناشتے کی ٹرے لے کر بڑے کمرے میں آیا جہاں براک بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ سائیں، پورے علاقے میں امجد خان کی تھو تھو ہو رہی ہے، رحمت علی نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ براک نے کاغذات میز پر رکھے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کہہ رہے ہیں کہ امجد خان نے اپنے غیرت کا جنازہ خود نکالا تھا۔ جرگے کے بڑے بھی اب اس کے خلاف ہو گئے ہیں کہ اس نے ایک بیوہ لڑکی پر ظلم کیا اور پھر حویلی پر حملہ کیا۔ سائیں، آپ کے اس قدم نے سب کی آنکھیں کھول دیں، رحمت علی نے فخر سے کہا۔ لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا رحمت علی کی عورت کوئی جائیداد یا بدلے کی رقم نہیں ہوتی جسے جب چاہا بیچ دیا یا کسی کے حوالے کر دیا۔ بیوہ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، براک نے سنجیدگی سے کہا۔ اس وقت حیا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے نیلے رنگ کا سادہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے باندھے ہوئے تھے اور چہرے کے زخم اب پہلے سے بہتر لگ رہے تھے۔ رحمت علی نے سر جھکا کر سلام کیا۔ جیو سائیں، میں اب چلتا ہوں، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتہ کر لو حیا، براک نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ حیا دھیرے سے کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن وہ کچھ ہچکچا رہی تھی۔ براک نے چائے کا گھونٹ لیا اور اس کی طرف دیکھا۔ ہم کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ گاؤں کے لوگ سچ میں امجد بابا کو غلط کہہ رہے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ہمارے ہاں تو ہمیشہ لڑکی کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، چاہے ظلم اسی پر کیوں نہ ہوا ہو۔ حیا نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ براک نے چائے کا کپ رکھا اور حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ حیا، معاشرہ تب تک ظالم رہتا ہے جب تک اسے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ اگر میں امجد خان کی بات مان لیتا اور تمہیں ایک لونڈی کی طرح یہاں رکھتا تو لوگ تمہاری کردار پر باتیں بناتے، لیکن جب میں نے تمہیں عزت دی، تمہیں اپنی بیوی بنایا، تم لوگوں کے منہ خود بخود بند ہو گئے۔ طاقت کا استعمال ہمیشہ کمزور کو دبانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے ہونا چاہیے۔ حیا نے براک کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور ایک مرد حر کی شانی تھی۔ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ کبھی نہیں اتار سکتی۔ مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے حیا، بس میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے اندر کا خوف ختم کرو۔ تم اب اس حویلی کی مالکن ہو، کسی کی غلام نہیں۔ چند دن سکون سے گزرے۔ ڈاکٹر روز آ کر حیا کے زخموں پر پٹی کرتی اور اب وہ جسمانی طور پر کافی بہتر ہو چکی تھی۔ حویلی کے ماحول نے اس کے دل سے خوف کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اب حویلی کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ ایک شام براک حویلی کے برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا کہ رحمت علی تیزی سے اندر داخل ہوا۔
اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ پسینے میں شرابور تھا۔ سائیں، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، رحمت علی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ براق سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا رحمت علی، خیریت ہے؟ سائیں ساجد امجد خان کا بیٹا، وہ جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ رحمت علی کی بات سن کر براق کے چہرے کے اثرات یکسر بدل گئے۔ کیا؟ جیل سے فرار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں اتنی سیکورٹی ہوتی ہے؟ براق کی آواز میں غصہ اور حیرت تھی۔ سائیں، سنا ہے امجد خان کے بھائی نے، جو شہر میں بڑا افسر ہے، بہت بڑی رقم رشوت میں دی ہے اور رات کے اندھیرے میں ساجد کو وہاں سے نکال لیا۔ اور سائیں منظر مخبر نے خبر دی کہ ساجد شہر سے کچھ بہت خطرناک شوٹرز اپنے ساتھ لے کر نکلا ہے اور اس کا رخ سیدھا ہماری حویلی کی طرف ہے۔ رحمت علی نے پریشانی سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا۔ حیا، جو اندرونی دروازے کے پاس کھڑی چائے لے کر آ رہی تھی، یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ کپ ٹوٹنے کی آواز۔ براق اور رحمت علی نے مڑ کر دیکھا۔ حیا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ساجد، وہ وحشی یہاں آ رہا ہے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ براق صاحب، وہ بہت ظالم ہے، اس نے اپنے سگے بھائی کو مار دیا تھا، وہ کسی کو نہیں بخشے گا۔ حیا روتے ہوئے زمین پر بیٹھنے لگی۔ براق تیزی سے اٹھا اور حیا کے پاس پہنچا۔ اس نے حیا کے دونوں کندھے مضبوطی سے پکڑے اور اسے سیدھا کھڑا کیا۔ حیا، میری طرف دیکھو۔ حیا نے روتی ہوئی اور سہمی آنکھوں سے براق کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ براق کی آواز میں فولادی عزم اور پختگی تھی۔ ساجد آئے یا اس کا باپ، وہ اس حویلی کی ایک اینٹ بھی نہیں ہلا سکتے۔ تم اب براق لاشاری کی بیوی ہو، اپنے دل سے یہ خوف نکال پھینکو۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ حیا نے اس کی مضبوط گرفت اور اس کی آنکھوں میں چھپا یقین دیکھا تو اس کے لرزتے ہوئے وجود کو حوصلہ ملا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور مضبوطی سے سر ہلایا۔ جی، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ براق نے رحمت علی کی طرف رخ کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خون اتر آیا تھا۔ رحمت علی، حویلی کے سارے راستے سیل کر دو۔ ہمارے جتنے بھی بندے ہیں انہیں پوزیشنز پر کھڑا کرو اور اسلحہ تیار رکھو۔ اگر ساجد اپنی موت کا پروانہ لے کر یہاں آ رہا ہے تو لاشاری حویلی اس کا آخری ٹھکانہ بنے گی۔ رحمت علی نے سر ہلایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ حویلی کے دروازے بند کر دیے گئے اور گارڈز نے پوزیشنز سنبھال لیں۔ براق نے حیا کو اندر کمرے میں بھیجا اور خود بیرونی صحن میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حویلی کے باہر گاڑیوں کے بریک لگنے کی آواز آئی۔ اگلی ہی رات ساجد نے اپنے غنڈوں کے ساتھ حویلی کے مرکزی گیٹ پر دھاوا بول دیا۔ گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں، لیکن اس بار براق اور اس کے بندے پہلے سے تیار تھے۔ ساجد غصے میں پاگل ہو کر چیخ رہا تھا۔ براق لاشاری باہر نکلا۔ میری بھائی بھی کو واپس کرو اور میرے باپ کو جیل سے نکالو، اور ورنہ میں تیری حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ براق نے دیوار کی اوٹ سے دیکھا اور رحمت علی کو اشارہ کیا۔ لاشاری کے گارڈز نے ساجد کے بندوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور پولیس کی گاڑیاں بھی سائرن بجاتی ہوئی وہاں پہنچ گئیں۔ اصل میں براق نے پہلی ہی شہر کے بڑے افسران کو ساجد کے فرار ہونے کی اطلاع دی تھی اور پولیس ساجد کا پیچھا کر رہی تھی۔ اپنے آپ کو گھرا دیکھ کر ساجد کے شوٹرز نے ہتھیار ڈال دیے۔ ساجد نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن براق نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور اس کی ٹانگ پر گولی مار دی۔ ساجد چیخ مار کر زمین پر گر گیا۔ پولیس کے انسپکٹر نے آگے بڑھ کر ساجد کو ہتھکڑی لگائی۔ ساجد خان، جیل سے بھاگنے اور دوبارہ حملہ کرنے کے جرم میں اب تمہیں ایسی سزا ملے گی
کہ تم کبھی باہر نہیں آ سکو گے۔ براق نے ساجد کی طرف دیکھا جو درد سے تڑپ رہا تھا۔ اپنے باپ سے کہنا کہ لاشاری دشمنی مردوں سے کرتے ہیں اور جو عورتوں پر ظلم کرتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ پولیس ساجد اور اس کے غنڈوں کو لے کر چلی گئی اور یوں امجد خان کے خاندان کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حویلی میں اب مکمل امن تھا۔ اگلی صبح کی دھوپ بہت خوبصورت اور پرسکون تھی۔ براق حویلی کے برآمدے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ حیا کمرے سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا خوف نہیں تھا بلکہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ حیا نے چائے کا دوسرا کپ میز پر رکھا اور براق کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا نا؟ براق نے چائے کا کپ نیچے رکھا اور حیا کی طرف دیکھا۔ ہاں حیا، اب امجد خان اور ساجد کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ قانون انہیں ان کے انجام تک پہنچا چکا ہے۔ اب تم بالکل آزاد ہو اور محفوظ ہو۔ حیا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں اتنا سکون آئے گا۔ جہاں سے مجھے ذلیل کر کے نکالا گیا وہاں مجھے اتنی عزت ملے گی، میں اب بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا حیا کہ نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا، یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک حفاظت کا نام ہے اور تم اس عزت کی پوری حقدار ہو۔ براق نے نرمی سے کہا۔ چند ماہ گزر گئے۔ حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ حیا اب صرف نام کی نہیں بلکہ سچ مچ اس حویلی کی مالکن بن چکی تھی۔ اس نے اپنے اچھے اخلاق سے حویلی کے تمام ملازموں کا دل جیت لیا تھا۔ براق کا غصہ اور چہرے کی سختی بھی اب حیا کے ساتھ رہتے رہتے دھیمی پڑ چکی تھی۔ ایک شام براق حویلی کی چھت پر کھڑا گاؤں کا نظارہ کر رہا تھا کہ حیا اس کے لیے کافی لے کر آئی۔ سرد ہوا چل رہی تھی اور حیا نے اپنے سر پر دوپٹہ اچھے سے اوڑھ رکھا تھا جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اب یہاں اکیلے کھڑے کیا سوچ رہے ہیں؟ حیا نے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ براق نے مگ بھر کر حیا کے چہرے کو دیکھا جس پر اب ایک خوبصورت نکھار آ چکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کتنی عجیب ہے، کہاں میں امجد خان سے بدلہ لینے کی سوچ رہا تھا اور کہاں اس نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی خود لا کر دے دی۔ حیا نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ آپ سچ مچ مجھ سے خوش ہیں؟ میں تو ایک بیوہ تھی۔ براق نے کافی کا مگ ایک طرف رکھا اور آگے بڑھ کر حیا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ حیا، دوبارہ یہ لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا۔ تم بیوہ نہیں ہو، تم براق لاشاری کی محبت ہو، میری بیوی ہو۔ ماضی میں تمہارے ساتھ جو ہوا اور وہ ایک برا خواب تھا جسے ہم بھول چکے ہیں۔ اب تمہارا حال اور مستقبل صرف مجھ سے جڑا ہوا ہے۔ حیا نے اپنی نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں براق کے لیے بے پناہ محبت اور احترام تھا۔ براق صاحب، پہلے مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں کب کی مر چکی ہوتی۔ آپ نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ براق نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اور تم نے مجھے نرمی سکھائی ہے۔ اس لاشاری حویلی کو ایک گھر بنایا ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ حویلی کے صحن میں لگے چراغوں کی روشنی میں دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ حیا، کل ہم شہر جا رہے ہیں، براق نے اس کا ہاتھ تھوڑا اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ شہر کیوں؟ کوئی خاص کام ہے؟ حیا نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، تمہارے لیے کچھ خریداری کرنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب ہم کچھ دن حویلی سے دور صرف ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں۔ براق کی آواز میں ایک شوخی اور محبت تھی۔ حیا کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنا سر براق کے جوڑے سینے پر لگایا اور ایک گہرا پرسکون سانس لیا۔ جہاں آپ لے جائیں گے میں وہیں چلوں گی۔ اب میری کائنات صرف آپ ہی ہیں
معاشرے کے ظلم اور سسرال کی بے حسی نے جس لڑکی کو توڑ رکھ دیا تھا، آج ایک سچے اور مخلص مرد کے ساتھ میں نے اسے دنیا کی سب سے خوش نصیب اور محفوظ عورت بنا دیا تھا۔ لاشاری حویلی کا اندھیرا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور وہاں محبت کا نیا سویرا جاگ چکا تھا۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔